بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وآلہ واصحابہ الکرام اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کی نشست میں اس ماہ یعنی رجب المرجب شریف 1445 ہجری کو جو اعمال فقیر کی نگرانی میں کرائے جا رہے ہیں ان کی تفصیل دوں گا اور تاریخ بتاؤں گا تاکہ احباب وقت رہتے عملیات کی تفصیل ہدیہ بطور نظر ادا کر کے حاصل کر لیں۔ پہلے حروف نورانی کی زکوٰۃ کے تعلق سے عرض کر دوں، اس سے قبل جو نشست ہوئی وہ بطور خاص حروف نورانی کے لیے ہم نے کی، اور اس میں حروف نورانی کی زکوٰۃ جو ایک روزہ ہر سال ہماری نگرانی میں ادا کرائی جاتی ہے اس کا تذکرہ کر دیا گیا ہے۔ ایک رجب شریف اگر آج چاند ہو گیا تو کل ایک رجب ہوگا، اور ایک دن کی زکوٰۃ یا 14 روز کی زکوٰۃ جو اس کی بڑی زکوٰۃ ہے جس کو کر لینے سے پھر ہمیشہ کے لیے عامل ہو جائیں گے، تو اس کی ترکیب PDF وغیرہ میں جیسے دی گئی ہے۔ احباب جو پہلے سے رابطے میں تھے انہوں نے حاصل کر لیا، اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو کامیاب کرے۔ اس میں بہت آسان ہے، کوئی پرہیز وغیرہ بھی نہیں ہے، اور یہ کہ غسل روز کرنا ہے۔ جو احباب اس پہ پوچھ رہے ہیں ان کے لیے ضرور ہے کہ یہ بتا دوں کہ غسل روز کرنا ہے۔ اب ٹھنڈ کا موسم ہے، اگر صبح میں غسل نہ کر پائے تو دن میں غسل ضرور کر لیں گے۔ اور یہ اصول ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ جو زکوٰۃ کا عمل ہوتا ہے نا تو اس میں غسل جو ہے مشائخ نے لازم رکھا ہے، یعنی اس میں پرہیز ہو یا نہ ہو غسل روز کرنا ہے، یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ یہ جیسے اگر کہیں بتانے سے رہ بھی جائے، لکھنے سے رہ بھی جائے تو اس چیز کا التزام ضرور کیجیے گا، یعنی غسل کا۔ تو خیر یہ ہے، اگر بہت سارے احباب جن کو یہ پتہ نہیں چل پایا، تو چونکہ یہ ایک رجب ہی کو اس کی زکوٰۃ ادا ہوتی یا ایک رجب سے ہی شروع ہوگی، ایسا نہیں کہ پھر کسی دوسری تاریخ میں اس کی زکوٰۃ ادا کرائیں گے، تو یہ جیسے ایک بائنڈنگ ہے، تو احباب اس پہ بھی توجہ کر دیں، کیونکہ پھر یہ گزر جانے کے بعد پھر اگلے سال آپ کو اس کا موقع میسر آئے گا۔ اور ہم نے جیسے کہ پہلی نشست اس سے قبل والی نشست میں بتا دیا کہ بڑی زکوٰۃ ادا کر لینے پر جو حروف مقطعات و اسم اعظم میں جتنے نقوش ہیں ان سب کی بھی اجازت وہ فقیر تحریر کر کے PDF میں دے دے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی برکت فرمائے۔ جو احباب اس کو حاصل کیے ہیں عمل میں لانے کے لیے، اس کی زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے، اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو کامیاب کرے۔ تو یہ بھائی اس ماہ جو 3 دن یا 7 روزہ یا 11 روزہ جو زکوٰۃ ہے وہ جنوری 24 تاریخ اور 25 تاریخ سے شروع ہوگی۔ تو یاد رکھیے گا جو 3 دن کی زکوٰۃیں ہیں جیسے ناد علی شریف ہے، جیسے چہل کاف شریف ہے، جیسے آیت قطب ہے، جیسے سورہ مزمل شریف ہے، تو 3 دن کی جو زکوٰۃیں ہیں وہ 24، 25، 26 بدھ، جمعرات اور جمعہ، یہ 3 دن اس کی تاریخ فکس ہے۔ اور جو 7 روزہ زکوٰۃ ہے یا 11 روزہ زکوٰۃ ہے، جیسے بسم اللہ شریف کی زکوٰۃ 11 روزہ، سورہ یاسین شریف کی زکوٰۃ 7 روزہ، اور دعا جامع المطلوب کی زکوٰۃ 11 روزہ، تو یہ آپ بدھ سے یا جمعرات سے یعنی 24 یا 25 جنوری سے شروع کر سکتے ہیں۔ تو اس کا یہ ہے کہ زکوٰۃ حروف نورانی کا بیان ہو گیا۔ عمل سورہ یاسین شریف 7 روزہ، آیت الکرسی شریف کا عمل 3 روزہ، اور ناد علی شریف کا عمل 3 روزہ، چہل کاف شریف کا عمل 3 روزہ، عمل سورہ اخلاص یہ بھی 3 روزہ، زکوٰۃ آیت کتب 3 روزہ، عمل دعا جامع المطلوب یہ 11 روزہ، دعا حزب البحر شریف یہ 12 روزہ۔ تو یہ بدھ کے دن سے یا جمعرات کے دن سے شروع کر سکتے ہیں، یعنی کہ 24 یا 25 تاریخ سے۔ سورہ مزمل شریف 3 روزہ، تو یہ بدھ، جمعرات، جمعہ ہی پڑھا جائے گا، وہ فکس ہے۔ درود تاج شریف یہ بھی 3 روزہ، تو اس کو بدھ، جمعرات، جمعہ اس کو پڑھیں گے۔
عمل بسم اللہ شریف با موکل، یہ 11 دن کا، تو یہ وہ اعمال ہیں جو ہر ماہ ہو رہے ہیں اور احباب سہولت کے ساتھ ان کو کر رہے ہیں۔ پی ڈی ایف کے اندر عمل کی ترکیب، پرہیز وغیرہ، پھر عمل میں لانے کے بعد اس کو استعمال کرنے کا طریقہ بطور مثال جیسے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہر عمل کا نقش عدد صحیح کے ساتھ جو فقیر کا مستخرجہ ہے اس کی بھی اجازت اور نقش بھی وہاں پہ دے دیا جاتا ہے، تو یہ بہت غنیمت ہے۔ اور ایک اہم بات یہ کہ آپ اس میں دیکھیں گے کہ ہر پی ڈی ایف میں جو بعض چیزیں ایسی ہیں کہ وہ جدا جدا آپ کو ملیں گی، کہ جیسے پرہیز ہے یا حصار وغیرہ ہے، یا کسی میں رجال الغیب کا ہے تو کسی میں نہیں ہے، کسی میں پرہیز کچھ تفصیل سے ہے تو کسی میں بس معمولی سا ہے۔ لیکن یہ اس وجہ سے ہے کیونکہ میں باقاعدہ تلقین کرنے کے لیے بیٹھتا ہوں، کوئی ایسا مضمون وہ فکس نہیں ہے کہ بس اٹھا کر کے جوڑ کر کے ایک کتابچہ بنا دیا جائے اور بس وہ لوگوں کو دے دیا جائے، تو یہ ایسا نہیں ہے۔ اس لیے آپ کو اگر جو احباب 4-5 پی ڈی ایف اعمال کے حاصل کر چکے ہیں تو وہ ان کو یہ بات بخوبی سمجھ آئے گی کہ ہر پی ڈی ایف میں آپ کو ایسا لگے گا کہ میں نئے سرے سے آپ سے مخاطب ہوں، تو اس بات کا خیال رکھنا ہے۔ اور ایک عمل کی تفصیل اگر آپ کو ملی ہے تو اس میں جو تفصیلات ہیں کوئی ضروری نہیں ہے کہ دوسرے عمل میں وہی تفصیلات بے عینی ہی کام آ جائے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ جب بھی آپ پی ڈی ایف حاصل کریں تو پہلے بغور اس کا مطالعہ کر لیں، اور ہر ایک چیز کو اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ اس میں کوئی مضمون جیسے ریپیٹڈ ہے، پہلے والے پی ڈی ایف میں تو تھا ہی، ایسا نہیں، آپ اس کو پھر دوبارہ پڑھ لیں تاکہ آپ کا کوئی اس میں گوشہ جو ہے سمجھنے والا وہ تشنا نہیں رہ جائے۔ بہرحال میں ہر پی ڈی ایف میں یہ کوشش کرتا ہوں کہ ہر عمل میں کہ اس کو باقاعدگی سے جیسے عمل تلقین کی جاتی ہے، کہ اگر آپ ہمارے سامنے اگر ہوں گے تو ہم آپ کو کسی عمل کے بارے میں بتائیں گے، پھر دوسرے عمل کے بارے میں بتائیں گے، تو ظاہر ہے کہ ہر بار الفاظ ایک جیسے نہیں ہوں گے، ہر بار جو ہے وہ کوئی ضروری نہیں کہ بالکل ایک ہی پیٹرن پر کوئی رٹا رٹایا مضمون آپ کے سامنے بیان کر دیا جائے، تو اس چیز کو آپ جیسے ذہن میں رکھیں گے اور بغور پہلے مطالعہ کریں گے، اس میں کوئی نہ کوئی نئی چیز ہر پی ڈی ایف میں ضرور ہے جو کہ سیکھنے سے آپ کو اس کا تعلق ہے، اور کرنے سے یعنی کریں گے تو سیکھیں گے۔ جیسے بہت سارے لوگ ابھی جنہوں نے حروف نورانی کی زکوٰۃ کی پی ڈی ایف لی تو وہ سوال کر رہے ہیں اور ان کو اس طریقے سے بتا دیا جا رہا ہے، بحمداللہ سب باقاعدہ بہت اچھے بڑے عامل ہیں، بہت اچھے روحانی معالج ہیں، لیکن بحمداللہ وہ سوال کرتے ہیں، اور یہ طریقہ ایسے ہی ہونا چاہیے کہ اگرچہ وہ ایک چیز کو جانتے بھی ہیں لیکن یہ کہ استاد سے اس کو پوچھ لینا، تو یہ بہت اچھی بات ہے، بڑی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو علم نافع اور خیر کثیر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.